بلساني يفقهوا قولي الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآباء وآل وأهل وأصحاب وأزواج وأولاد وأبناء وبنات سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم گج بج کی پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ بزم ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا یہ محفل کن فقہ نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نور سے لے کے یہ روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن فطرت کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا اللہ رب ذوالجلال مالک ارض و سما خالق شش جہاد جل مجدہ الکریم کی لامحدود حمد و ثنا سید الانبیاء شافع روز جزا محبوب رب اکبر ساقی کوثر ہمارے حسین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین دل نشین نازنین محجبین بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد دل کی عطا گہرائیوں سے دعا ہے برادرم بھائی محمد رفاقت علی صاحب بھائی محمد علی صاحب کے والد محترم مکرمی و محترمی مشفقی حاجی ملک محمد منور علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ پاک ان کے مرکز انور پر لامحدود رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے برادر اکبر بھائی محمد لیاقت علی صاحب کی بھی اللہ کریم بے حساب مغفرت فرمائے اس خاندان میں بلکہ پوری امت مسلمہ میں جتنے مسلمان کلمہ گو دنیا سے جا چکے مالک کائنات سب کی مغفرت اور بخشش فرمائے محبت سے بولی آمین بڑی ہی خوبصورت ترین حاضری ہر مداح رسول نے اپنے اپنے انداز میں پیش فرمائی قبلہ ماشاءاللہ حکیم سلطانی صاحب نے جو درود پاک ہمیں سنایا ایک کی جملہ درود پاک کے حوالے سے سنا کر آگے گفتگو کے الفاظ بڑھاتا ہوں سیدی و مرشدی امام عبدالوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے ہر خطبے میں فرمایا کرتے لوگوں سید الانبیاء فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کی کثرت کیا کرو مجھے حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ جو مسلمان صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک بوقفہ نماز سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اس خاص پیریڈ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے
مالک کائنات اس کے ہاتھ کو کبھی منتا نہیں بناتا۔ سیدی امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس نسخے کو آزمایا اور اپنے دوستوں اور یاروں کو بتایا، جس نے بھی کیا مالک کائنات نے کرم اتنا فرمایا، اگر پورا مصر بھی میرا اہل خانہ ہوتا مجھے کچھ پرواہ نہ تھی، مصطفیٰ کے درود و سلام کی برکت سے اللہ نے اتنے خزانے مجھے عطا کیے۔ برادران اسلام، میلاد مصطفیٰ کی حسین ترین وزم میں ثنا خانان رسول کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، چونکہ میں درمیان میں جو وقت لینا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ ہر بندہ مصروف ہے، ہر بندے کی کچھ مصروفیات، اور میں بھی ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں اس محفل کے لیے، چونکہ یہ میرے گھر کی محفل تھی، میرے بھائیوں کی محفل تھی، تو میں نے 2 محفلیں منسوخ کی ہیں ان کی وجہ سے۔ انہوں نے ٹائم بھی مجھ سے بغیر پوچھے جانے کے اشتہار میں لکھ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی جب نام آ گیا میں نے کہا چلو سرکار کی تعریف کرنی ہے، رب اور رسول کی مدح کرنی ہے، اور محفلیں سال بھر میں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن رب اور رسول کے مبارک ذکر میں اس محفل میں ضرور شرکت اللہ کے فضل و کرم سے نصیب ہو رہی ہے۔ برادران اسلام، خالق کائنات اللہ رب ذوالجلال نے کائنات انسانی پر فضل کیا اور اپنی رحمت عطا فرمائی، وہ فضل بھی اللہ کا فضل ہوا، رب کی رحمت ہوئی، مصطفیٰ مدینے والے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی اس بزم ہستی میں جلوہ افروز ہوئے، محبوب کی پاک جلوہ گری کے صدقے میں کائنات ظلمتوں میں ڈوبی تھی، رب نے روشنیاں تقسیم فرما دی۔ برادران اسلام، وہ اللہ کا فضل خود قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا قل بفضل اللہ، میرے حبیب فرما دے جب اللہ کا فضل ہونا وبرحمتہ اور اس کی رحمتیں ہوں فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو چاہیے کہ پھر اس موقع پر خوشیوں کا اظہار ہونا چاہیے نا۔ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ تو الوداع ہونے کو ہے، مومن کے لیے تو پورا سال رب نے بہار ہی بہار رکھا۔ سید الانبیاء کا جہاں بھی ذکر ہوتا ہے رب وہاں سے تکلیفیں دور فرما دیتا ہے، مصطفیٰ کے پاک ذکر کے صدقے میں اللہ کریم برکتوں کی خیرات نصیب فرما دیتا ہے۔ اللہ کا فضل اگر نہ ہوتا آج میرے اور آپ کے چہرے سلامت یوں نہ رہتے۔ رب نے جن جن سے اپنا فضل واپس چھینا، قرآن کریم میں ان کے ذکر کیے، امت مصطفیٰ کو سمجھایا اور دعوت غور و فکر دی۔ رب کائنات نے فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ آتی تم پر لکنتم من الخاسرین، بہت بڑے نقصان میں کائنات والے تم ہو جاتے، لکنتم من الخاسرین، بڑا خسارہ ہوتا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی۔ سید نعیم الدین مراد آبادی، سب کہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، آپ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا، فرما اللہ کے فضل سے مراد صدیق اکبر کے آقا ہیں، اللہ کی رحمت سے مراد بھی فاروق اعظم کے مولا ہے۔ میرے پاک نبی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حسین ترین ذات جس کو رب فضل بھی فرمائے اور اللہ کریم اپنی رحمت بھی قرار دے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ کریم کسی خاص واقعے کو بطور تمثیل پیش کر کے دنیا کو سمجھاتا ہے، کائنات والوں فضل فلاں پر کیا تھا، قدر اس نے نہ کی، میں نے فضل واپس لے لی۔ پھر ان کی جو حالت ہوئی اسے کلام اللہ کی آیت میں ذکر کیا۔ قوم بنی اسرائیل ہے، جلیل القدر لاڈلا نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، سارے کو اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ
علیہ السلام حکم آیا کلیم اللہ اپنی قوم سے فرما دیجئے ہفتے والے دن شکار نہ کریں. انہاں کہا جناب ہفتے والے دن کریے تو کی ہوئے؟ فرما سونے پروردگار نے منع کیتا نہیں کریں. تو بچوں قوم دے بندے کو ڈاڈے سیانے ہوندے نا انہاں کہا جی ہفتے والے دن نہیں سے کریں دے چلو اتوار نو کر لے سن. لیکن انہاں کیتا کی جناب ہفتے والے دن انہاں ٹوئے کھٹ لے نالی دریا دے تو ہفتے والے دن جناب انہاں ٹوڑیاں دے وچ پانی ساڑ چھوڑ جو بھی دریا کی مچھلیاں وہ ساری کی ساری انہیں جو انہوں نے ٹوئے ٹبے نکالے تھے ان کے اندر جمع ہو جائے. اور ان کا ارادہ یہ ہو چلو ہفتے کو اللہ نے منع کیا ہے نا اتوار کا نام تو نہیں لیا نا لہذا اتوار والے دن جا کے پکڑ لیں گے. اتوار کی صبح کو آئیں تو کیا دیکھیں ایک بھی مچھلی نہیں. دریا ہے بلندی پر اور جو انہوں نے نکالے ہیں نا نیچے ٹوئے تو وہ ہے پستی پر. اب ہفتے کو تو مچھلیاں آئیں اور منہ اٹھا کے دکھائیں بھی کہ اساں بیچے ہاں لیکن اتوار نو آمن تے ایک ہی نہیں. کلیم اللہ دی بارگاہ جامع یا نبی اللہ ماجرا کیا ہے؟ کل شام کو سورج ڈھلتے ہم نے دیکھا یہ ہمارے جو تھے تالاب بھر چکے تھے مچھلیوں سے. جناب اس وقت ایک بھی مچھلی نہیں ہے. یہ پستی سے بلندی کی طرف حالانکہ اصول تو یہ ہے بلندی سے پستی کی طرف پانی مچھلیوں کو لے کے آتی ہے. یہ واپس پستی سے بلندی کی طرف مچھلیاں گئی کس طرح ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو پستی سے بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے اسی کو تو رب العالمین فرمایا وہی تو اللہ کی ذات ہے. خالق کائنات نے فرمایا جب انہوں نے میری حکم عدولی کی انہاں کیا موسیٰ کلیم اللہ اسا ہفتے علی دن نہیں کرانا اتوار نو تو لبدی کوئی نہیں تو جیڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی. کئی بندے ہو جائے ہوندے آدن جناب انجام تو بے خبر جیڑی ہوئے گی ویکھی جائے گی. اس طرح نہیں کرنا. اسا اللہ اور اس نے رسول دے فرما بردار اس نے اطاعت سارے تے واجب اور لازم یہ نہیں کہنا کہ جناب جو ہوگی دیکھی جائے گی. نہیں کریم کائنات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال تو اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے. فرمایا جب مسلمان نے کلمہ طیبہ کلمہ شہادت پڑھ لیا اب اس کی نکیل رب اور رسول کے ہاتھ میں ہے. اللہ اور اس کا رسول جیسا فرماتا جائے مومن اسی کی تابعداری کرتا. انہاں حکم عدولی کی تھی مالک کائنات نے فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ توجہ ہے میری طرف میں سجے کبھے بالکل نہیں جاواں گا قرآن دے وچوں عظمت مصطفیٰ دے چند ایک جملے تا احباب دی نظر پھر میں رب کائنات نے فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ اسا کیا انہیں واسطہ کونو ہو جاؤ ارادتن بندر خاسئین پھٹکے ہوئے مالک نے ان کو خاسئین اور گرادہ بنایا کس لیے ہے؟ فرمایا کائنات کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ان پر تھا میرا فضل مگر جب انہوں نے کر لی میری نافرمانی پیغمبر کے حکم کی حکم عدولی کی ہے فرمایا میری نافرمانی کی ہے فضل واپس لے لیا ہے بندر بن گئے ہیں. دنیا کو بتانا چاہتا ہوں رب جب اپنا فضل واپس لیتا ہے چہرے سلامت نہیں رہتے. امت مصطفیٰ ہزاروں گناہ کرنے کے باوجود بھی شیشے کے سامنے آئینے کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا رکھا اور آج دیکھ اگر تیرا چہرہ سلامت ہے وجود سلامت ہے رخ مکین گنبد خضرا کی طرف کر لے پھر گواہی دے میرے آقا اللہ کی فضل بن کے آئے اللہ کی رحمت بن کے آئے. حضور آج بھی حیات ہیں مزار پر انوار میں صبح قیامت تک بھی حضور حیات ہیں. برادران اسلام نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اگلی مثال بھی اللہ کریم نے قرآن مجید میں پیش فرمائی. یہ ایک مثال کہ اللہ کا فضل کیا ہے. دوسری مثال سن دیو قرآن دی آیت سورہ یوسف
اللہ دے پاک نبی تے ایک مقدمہ بڑھیا، اللہ سب دیاں عزتاں سلامت رکھی۔ آپ جیل خانے نو جا کے آباد فرمایا، خود فرمایا قال رب السجن احب الی مما، اللہ بنو اس دی گل نہ لو تو او جیل خانہ زیادہ محبوب ہے، احب سب سے زیادہ پسند ہے۔ جس بات کی طرف یہ دعوت دے رہی ہے مالک مجھے اس بات سے تو جیل خانہ پسند ہے۔ جیل خانے گئے قیدیاں استقبال کی تھا، لیکن بچوں کوئی بد نصیب بھی آن انہیں چونکو ایک ادھا بولے آنا کہ دیکھیں نے کیڑے کیسے چاہے گرفتار ہو جدو ایک گل کی تھی نا پاک پیغمبر نے جو گل اس وقت جیل خانے بچ کی تھی اللہ نے اس گل نو قرآن کریم دا حصہ بنایا۔ مالک کائنات دے جلیل القدر نبی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا تعبدونا وہ گل کی تھی، آپ نے فرمایا میں اس رب نو منن والا جس رب دی عبادت کی تھی میرے جد امجد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے، جناب اسحاق علیہ السلام نے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے، آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب گل کی تھی ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ فرمایا جیل خانے میں بیٹھنے والے قیدیوں مجھ پیغمبر کی عصمت نبوت کی طرف خبردار کوئی انگلی دراز مت کرے۔ فرمایا میں اپنا ہسٹری آپ کو بتاتا ہوں، میں عام شخصیت نہیں۔ فرمایا میں خود بھی نبی، میرا بابا یعقوب بھی نبی، میرا دادا اسحاق بھی نبی، میرا پردادا ابراہیم بھی نبی علیہ السلام۔ فرمایا 4 پشتوں سے نبوت ہمارے خاندان میں نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ، ساڑھے بچوں ساڑھے خاندان دے بچوں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جڑا مشرک گزریا ہو۔ یوسف گواہی دے رہے ہیں ہمارے خاندان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں۔ یوسف دا خاندان تو سید الانبیاء دا خاندان ایکو خاندان ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام تو اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام آپ تو سلسلہ چلے آ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک حضور نے فرمایا میرے ماں باپ آبائی طاہرون و امہاتی طاہرات، ہر باپ آدم تو لے کے باب عبداللہ تک پاک رہی ہے، اماں حوا تو لے کے فرمایا اماں آمنہ تک میری ہر ماں پاک رہی ہے۔ برادران اسلام، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لاجپال لاجپال۔ اگلی گل جڑی کی تھی آپ نے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، توجہ ہے جناب؟ اگلی گل اللہ دے جلیل القدر نبی نے جڑی کی تھی نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ آپ نے فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہے ہم پر اللہ کا فضل۔ میں فضل سمجھا رہا ہوں کہ رب کائنات نے فرمایا جب اللہ کا فضل آئے میرے حبیب کائنات والوں کو بتا دیں اس وقت خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو رب کا فضل کیا ہے جناب والا؟ اگر موسیٰ کی قوم پر آئی تھی تو اللہ کا فضل تھا، کلیم اللہ طور کی پہاڑی پہ جاتے ہیں کلام اللہ سے فرماتے ہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ عصائے موسوی ہاتھ میں چمکتا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ ید بیضا بغل میں ڈالتے ہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ کلیم اللہ علیہ السلام اگر قوم نافرمانی کرے رب فضل واپس لے لے، قوم کی صورتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ کا فضل یہ ہے نبوت 4 نسلوں سے 4 پشتوں سے ان کے خاندان میں آ رہی ہے۔ آئیے پھر تیسری آیت قرآن کی پڑھ لیں، 4 آیتیں پڑھنی ہیں تو حق 4 یار دی عدد پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ برادران اسلام، تیسری آیت اللہ کریم نے فضل دے حوالے نال قرآن کریم سورہ نمل بیان کی تھی۔
کہ اللہ دا فضل کے ہوندہ ہے خالق کائنات دے جلیل القدر نبی سلیمان علیہ السلام نے دیکھیا دربارچ ہدہد کوئی نہیں ہدہد نو جان دے ہدہد پرندہ دربار سلیمانی میں غیر حاضر ہے پوچھیا کیڑے پاسے گئے ہدہد معمولی پرندہ نہیں آپ دا وزیر پانی سونگ کے دست نہیں جناب اتنے فٹتے پانی نے اور بتا دیتے تھے میٹھا بھی ہے کھارا بھی یارو ایک پرندے نو اللہ اتنا علم عطا فرمایا زمین دی تیج پانی ہے میٹھا ہے یا کھارا ہے پرندہ بتا سکتا ہے نبی نو کو نہیں پتا پرندہ بتا سکتا ہے جو پیغمبر کے در کا ملازم ہے نوکر ہے دربانی کرنے والا جے اے شان سلیمان دے نوکران دیئے تو مصطفیٰ مدینے علیہ آقا دے غلامہ دا کے مقام حضور دے غلامہ دا کے مقام حضور دے نوکران دے کے مقام ہے حضرت سیدنا ابو الفلاح ایک تابعی بزرگوں کے گزرے قادسیہ دی سرزمین تے آپ لڑ رہے ہیں لشکر اسلام دا پانی ختم ہو گیا مجاہدین نے آ کے عرض کی تھی جناب پانی مک گیا ہے آپ فرما پریشان نہ ہو جس کائنات دے مالک نے پانی زمین دی تیج رکھے ہے اسے مالک تو سمگنا آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی سلام پھیریا آپ دا گھوڑا زمین کریدن لگا حضرت ابو الفلاح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما لشکر اسلام نے فرما اس جگہ نو تھوڑا جیاں کھو دیا تو پانی دا تازہ چشمہ جاری ہو گیا یہ مصطفیٰ دے غلامہ در غلامہ دا مقام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام فرما ہدہد کہاں والی اللہ ارل ہدہد ام کانا من الغائب کیڑے پاسے گئے انہاں کیا سونے دس کے کو نہیں گئے آپ فرما اچھا نہیں دس کے گئے تو پھر آج آمن دیو لَعُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَعَذْبَحَنَّهُ فرما آج آمن دیو لَعُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا آج اسلام انہی خوب پھینٹی لاؤنی اَوْ لَعَذْبَحَنَّهُ آئے گا یا تو کو سٹھا گے یا انہوں پھر شدید عذاب شدید سزا دیا گے او لیاتینی بسلطان مبین یا کوئی مستند دلیل لے کے جدو آیا نا ہدہد نال دے ساتھی آکھیا جناب آج تیرا بچنا ناممکن ہے انہاں کیا کی فرمایا سیاں کہ انہاں فرمایا لَعُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَعَذْبَنَّهُ دو جملے فرمائیں تیسری ایک رعایت ہے او لیاتینی بسلطان مبین ہاں اگر کوئی مستند دلیل لے کے آئے معافی مل سکتی ہے ہدہد پرندہ فخر سے اپنے ساتھیوں کے سامنے کہنے لگا کوئی گل نہیں سارے کون دلیل ہے سارے کون دلیل ہے میں آج ایک ایسے ملک دی سیر کر کے آیا جتھوں دی بادشاہت کرنا لی ایک عورت ہے ایک خاتون ہے سلیمان علیہ السلام آپ تو رب کو سجدہ کرنے والے ہیں وہ تو رب نو سجدہ ہی کدھی نہیں کیتا ہو سکتا وہ تو سورج اور چاند کی پرستش کرنے والی وجدتها قومها یسجدون للشمس من دون اللہ وہ تو سورج کی پوجا کرنے والے میں ایسی قوم دیکھ کے آ ہدہد نے جب یہ بات کی آپ فرمایا اچھا میرا خط لے کے جا دربار سلیمانی میں سے خط جاری ہوا خط لے کے جامنا لکھوں نے ہدہد پرندہ 7 محلہ دے وچ بند مکفل کمرہ ملکہ بلقیس دا ہدہد پرندہ لے کے پہنچے اس دے پلنگ تے 4 پئی تے جا کے خط پہنچا خود اڑ کے الماری جا کے روشن دانے چ بیٹھا جس وقت اس مقام پہ جا کے بیٹھا خاتون اٹھی خط پڑھا اپنے وزیروں مشیروں سے مشورہ کیا انہوں نے کیا
ادھنال اسی جنگ کرانگے آکھن لگی نہیں جنگ بادشاہ نال ہوندا میں لگدا ہے بادشاہ بھی ہے اللہ دا جلیل القدر عزت والا نبی بھی ہے لہٰذا نبی دے نال جنگ نہیں کیتی جا سکتی ملکہ بلقیس نے آکھیا میں خود جا کے انہاں دی زیارت واسطے حاضر ہوں برادران اسلام ادھروں ملکہ بلقیس چلی حضرت پرندہ اڑ کے دربار سلیمانی چاہے آکے عرض کیتی یا نبی اللہ ملکہ بلقیس چل کے جناب دی بارگاہ چاہ رہی اور اس کا ایک عظیم شان تخت بھی ہے جڑا کہ 80 گز چوڑا 40 گز لمبا علماء نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے اپنے بھرے مجمع دربار فرما ہے بھئی کوئی جڑا اس تخت نو دے پہنچن تو پہلے چک کے لیا دو کیا جناب پہنچ چکے ہیں بالکل وہ سامنے آپ فرما ہے بھی کوئی جو اس تخت بلقیس کو اٹھا کے لے آئے ایک جن اٹھیا اللہ کریم نے فرما قال افریت من الجن جن اٹھیا اسا کیا انا آتی کبھی ہی قبل ان تقوم من مقامک جناب یہ پیشی دا ویلا ہے دیگر دی نماز واسطے تو سا اٹھو گے تخت پہلے لے آماں آپ فرما بیٹھ جا دیگر دی نماز چلے آماں گا سانو ہون چاہی دے اللہ دی جلیل القدر نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ اعلان فرما ہے بھی کوئی اور جو تخت بلقیس کو ابھی لے کے آئے اللہ دی کتاب دا کچھ علم رکھنا اللہ رب نے فرما قال الذی عنده علم من الکتاب اللہ فرماتا ہے وہ بولا جس کے پاس کتاب اللہ میں سے کچھ علم تھا ساری کتاب نہیں علماء جانتے ہیں کہ من الکتاب کہا من آتا ہے تبعیض کے لیے یعنی بعض علم تبعیض کے لیے من الکتاب کہا یارو دربار سلیمانی میں بیٹھنے والا حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی بھی ہے آپ کا بھانجا بھی ہے آپ کا داماد بھی ہے اس نے عرض کیا جناب نبی اللہ نگاہ آپ مجھ پر رکھیں گے آپ کے نگاہ کی برکت سے میں تخت ابھی لے کے حاضر ہوں آپ کی پلک نہیں جھپکے گی تخت بلقیس سنیا یہ کون ہے حضرت آصف بن برخیہ جناب سلیمان علیہ السلام کا صحابی یہ کون ہے آصف بن برخیہ دربار سلیمانی میں بیٹھنے والا یہ کون ہے آصف بن برخیہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم نہیں کتاب اللہ میں سے کچھ علم ہے کچھ کتاب کا جڑا کچھ علم رکھے پلک نہ جھپکے پہلے 1500 میل دی دوری تو تخت بلقیس لے کے آوے یارو مدینے والا کچھ علم نہیں رکھتا بلکہ یعلمہم الکتاب رب نے فرمایا مصطفیٰ آپ کو کتاب کا کچھ علم نہیں دیا ساری کتاب کا علم عطا فرما کر کائنات انسانی کے لیے آپ کو معلم بنا کے بھیجا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ علم نہیں کائنات انسانی دے علم رہا جس وقت ایک گل کی تھی نا اللہ دے نبی سجدہ ریز ہو گئے اور آپ نے فرمایا قال ھذا من فضل ربی میری گل یاد ہے میں گل کتھوں چھیڑی ہے فضل ربی تو فضل دی گل تو جناب والا حضرت سلیمان علیہ السلام پر فضل یہ ہے دربار سلیمانی میں بیٹھا ہوا آپ کا صحابی آپ کی امت کا ولی کامل جناب آپ کی نگاہ کی برکت سے 1500 میل کی دوری پر نہ آپ کی محفل سے اٹھے نہ کہیں جائے نہ کوئی ایک لمحہ گزرے ابھی آنکھ پیغمبر کی جھپکی نہیں تخت بلقیس کو پہلے حاضر کرے سلیمان دے صحابی دا یہ مقام ہے مصطفیٰ دے خلیفہ بلا فضل ابو بکر صدیق دا اللہ نے کی مقام بنایا ہو ابو بکر صدیق یار غار مصطفیٰ وفادار مصطفیٰ جانثار مصطفیٰ جدے واسطے سونے نبی نے فرمایا صدیق فرماس میری امت بچوں جدو نامہ اعمال حساب واسطے کھلن گے فرما ہمیشہ ہر استاد جب کوئی کمرہ امتحان میں شاگرد بھیجتا ہے سب سے پہلے
عدالت میں صدیق اکبر آپ کو حساب کے لیے بھیجوں گا. فرمایا رب کی عدالت میں میرا صدیق حساب کے لیے جائے گا. برادران اسلام وہ ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کا فضل ہے امت مصطفیٰ پر. بلکہ ان آنکھاں ابو بکر صدیق بنے اللہ کا فضل لے، عمر فاروق اعظم بنے نال بولو گے اللہ کا فضل لے، عثمان ذی النورین بنے اللہ کا فضل لے، مولا مرتضی حیدر کرار بنے یہ اللہ کا فضل لے، امام حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار بنے جناب یہ اللہ کا فضل ہے. عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے یہ اللہ کا فضل ہے. جناب جندب بن جنادہ آتے ہیں، ابو ذر غفاری بنتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے. عبد الرحمن ابن سخر آتے ہیں، ابو ہریرہ بنتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے. یارو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار نبوت وہ ہے جو حضور کے کندھوں پہ بیٹھ جائیں، جنتی جوانوں کے سردار بن جائیں یہ اللہ کا فضل ہے. مصطفیٰ جس کے کندھے پہ بیٹھ جائیں وہ ابو بکر صدیق پوری امت کا امام بن جائیں یہ اللہ کا فضل ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ. میں خطبے جڑی آیت پڑھی مختصر دی تشریح. رب نے فرمایا ولن ترضا عنک الیہود ولا النصارى. قبلہ اول مسجد اقصی فلسطین دی سرزمین اس وقت لو لو ہر کلمہ گو مسلمان دا سینہ چاک چاک ہے اور دل دکھی نے بالکل چکے سارے ہاتھ کچھ نہیں. مسلمانہ واسطے عالم اسلام واسطے ہر کوئی دعا کرے. فلسطین دی او سرزمین جدے بارے مسجد اقصی دے بارے پاک نبی نے ارشاد فرمایا میرے بھائی سلیمان نے جدو یہ مسجد تیار کی تھی 3 دعائیں مانگی. پہلی دعا مانگی اللہ میں نبی جو بھی فیصلہ کرا میرا کوئی فیصلہ تیرے فیصلے دے خلاف نہ. دوسری دعا مانگی یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما میری حکومت کے شایان شان کوئی اور دنیا میں حکومت نہ کرے. سونے نبی فرما اللہ نے دو میں دعا ماں قبول کی. تیسری دعا مانگی یا اللہ جو ایمان کی کیفیت کے ساتھ مسجد اقصی میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھے وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جائے جیسے آج ہی اماں کے بدن سے پیدا ہوا. وہ مسجد اقصی جس کو فتح فرما فاروق اعظم عمر بن الخطاب نے اور عمر بن الخطاب دی فتح تو بعد 500 سال تک مسجد اقصی مسلمانہ دے قبضے لیا. اس بعد پھر عیسائیاں حملہ کیتا 88 سال تک مسجد اقصی پھر عیسائیاں دے قبضے گیا. پھر ایک مرد ہور آیا آخری جملہ عرض کر رہا ہوں جس کو دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جاتا. سلطان صلاح الدین ایوبی اور مرد ہور حاجیاں دا قافلہ جا رہے. میں کل جمعے تے بھی گل سنائی توانوں جناب اس حاجیاں دے قافلے تے ایک انگریز جرنیل نے صلیبی جرنل نے حملہ کیتا اور نالی انہیں ایک بکواس کی تھی اکھ لگائینا محمدکم ادوہ تنصرکم. بلاونا اپنے آقا مدنی نو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو آوے تو حالی مدد کرے. سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ بات جناب اس وقت پہنچی. سلطان نے رخ آسمان کی طرف کیا دانت بھی سے اور کہا مالک مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس شاتم رسول دشمن رسول سے ایوبی بدلہ نہ لے لے. 2 سال لگن سلطان صلاح الدین ایوبی نو بیت المقدس دی آزادی واسطہ. سلطان بستر تے کدی کڈ نہیں سدھی کی تھی. جدو بھی نیند ستاوے جناب خیمے دی تنابہ پکڑ کے سلطان کھڑے کھڑے جناب اونگ لیں لیکن بستر پہ کبھی پوست دراز نہیں کیا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے منت مانی تھی مالک جس دن بیت المقدس فتح ہوگا سلطان صلاح الدین ایوبی اس دن آرام سے سوئے. 2 سال لگے اللہ کریم نے کرم فرمایا بیت المقدس نو فتح فرمایا. 1 ہفتہ لگا صفائی تے بیت المقدس. ہم سے سلطان نور الدین زنگی نے سپیشل ایک ممبر بنایا اور فرمایا سی میری وصیت ہے یہ ممبر جو ہے اس دن لے جایا جائے بیت المقدس کی سرزمین پر جس دن بیت المقدس فتح ہو جائے. فتح ہو گئی ممبر آ گئے 4 عظیم الشان کاری بلائے. فرما مؤذن بن کر 4 کونوں میں اذان دو. میری تواری مسجد دے وچ کتنے باری اذان ہوندی
جی ہر نماز دے ٹائم ایک ہی اذان ہے، لیکن دمشق کی فلسطین کی مسجد اقصی اس میں آج بھی چاروں اذانیں، 4 اذانیں مسلمان، جب تک مسلمان وہاں پر قابض رہے۔ یہ تو انگریزوں نے خلافت عثمانیہ کو توڑ کر ایک سازش کے ذریعے پھر اس کو 2 حصوں میں منقسم کیا۔ سن 1947 میں کہنے لگے جناب 56% حصہ یہودیوں کو دیتے ہیں ان کی ریاست کے لیے، حالانکہ ان کی آبادی تھی صرف 33%۔ اتنی زیادتی ہوئی مسلم امہ کے ساتھ۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات پوری کروں، سلطان صلاح الدین ایوبی اللہ نے فتح عطا فرمایا، آپ نے شیخ ابن زکی کو حکم دیا آئے منبر رسول پر خطبہ دیں۔ شیخ نے خطبہ دیا، سلطان ان کے کندھوں کے قریب تلوار لٹکا کے کھڑا ہو گیا، فرما کائنات انسانی کے لوگوں میں شیخ کے کندھوں کے ساتھ کھڑا اس لیے ہوں، دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں، کائنات انسانی کے لوگوں ہمیشہ اسلام کی عزت تلوار کے ساتھ رہے گی، قرآن کی عزت بھی تلوار کے ساتھ رہے گی۔ لوگ آتے نا جناب اسلام تو پھیلے امن دے نال، کوئی شک نہیں ہے دے بیٹے اسلام پھیلے امن دے نال، لیکن یارو ایک کوئی گل ہے، بابا جی فرما دیان، فرمایا اسلام پھیلا امن کے ساتھ ہے، فرمایا امن کی بات اس وقت کی جائے گی جب سیدنا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان سنا رہے ہوں گے، فرمایا مکے کے بازاروں میں جب بلال کو مارے پڑ رہی ہوں گی پھر امن کی بات نہیں ہوگی، اسلام پھر لشکر اسلام لے کر کبھی بدر کی وادی میں، بولیے ذرا، کبھی احد کی وادی میں، کبھی حنین کی وادی میں، کبھی خندق کی وادی میں، کبھی یرموک کی وادی میں، کبھی تبوک کی وادی میں، اسلام پھر انسان کو جب بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، اسلام کبھی یمامہ کی سرزمین کو آباد کرتا ہے، کبھی پاک حسین کربلا کی زمین کو آباد فرماتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں، فرمایا اسلام یقیناً امن سے پھیلا، لیکن صرف اس وقت تک، فرمایا جب امن سے دنیا بات کرے، فرمایا جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہو پھر وہ امن کی بولی نہیں، اسلام اپنی حفاظت کے لیے ایک طرف قرآن کو لے کے آتا ہے، دوسری طرف جنگی نبی کا فرمان، نبی الملاحم میرے آقا کا لقب ہے، یعنی جنگیں کرنے والا نبی۔ حضور کتنی جنگیں لڑی ہیں بھائی؟ جی بولو نا، 12 جنگیں لڑی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے 84 جنگیں لکھی، بعض محدثین نے 74 دی روایت لکھی، لیکن جدے وچوں 27 غزوات نے جنہیں بنفس نفیس کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے، باقی اصحاب رسول نے بھیجا، تو انہاں 84 جنگاں زمانہ مصطفیٰ ہے، جان دے ہو کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 259۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ کتنی جنگاں؟ تو 259 صحابہ، یعنی ایک کم 260۔ لیکن رب کائنات کے جلیل القدر پاک نبی نے فرما میری امت میں جہاد قیامت تک رہے گی، اور یہ بھی بشارت سنائی صحیح مسلم کی، فرما اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت یہودیوں سے جنگ نہ کرے گی۔ آج اسرائیل جو ناجائز قابض ہے فلسطین کی سرزمین پر، پیشین گوئی مصطفیٰ پورا ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا نا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ حضور نے فرمایا حتیٰ کہ وہ وقت بھی آئے گا یہودی پناہ لیں گے، جس شجر کے پیچھے جا کر پتھر بھی بولیں گے، درخت بھی بولیں گے مسلمان آ مجاہد ادھر آ، یہاں یہودی چھپا ہے۔ ان کو تو انشاءاللہ پھر چھپنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ مسلمانوں شرط یہ ہے کہ ہمارے ارباب اقتدار جن کو اللہ کریم نے پاکستان کو جو ایٹمی قوت بنایا، یہ جو غزنوی یا گوری شہاب الدین گوری کے نام پر جو ہم نے میزائل بنائے،
خالی چلاویں نہیں، صرف انہیں فیٹ کر کے رخ سدھا کریں تو دنیا انشاءاللہ دنیا کفر جناب ان کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی۔ یہ جو گھوڑے انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں نا، خالد ٹینک، درار ٹینک اور جناب یہ میزائل، یہ اسلام کے گھوڑے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے گھوڑوں میں قیامت کی صبح تک اللہ نے خیر ہی خیر رکھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز فتح ہمیشہ مومنوں کی ہوتی ہے، مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات ضرور کروں، آخری پیغام ہے۔ محفل بڑی دیر نال شروع کی تھی، 10 بجے محفل پاک شروع کرن دا کوئی اصول نہیں، یہ گل ہے عشاء تو بعد شروع ہونا چاہیے۔ جڑے دوست ہون آئے بیٹھے تو یہ مجاہد کو صبح نماز واسطے اٹھ سن، بولو تو سر، بولو تو سر، وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ضرور نماز کے لیے اٹھے۔ پیغام مصطفیٰ کا ایک ہی سبق ہے، حضور کی تعریف بھی کرنی ہے، مصطفیٰ کے مشن سے پیار بھی کرنا ہے۔ دنیا دے وچ حضور دی جلوہ گری تو بعد بس ایک گل سنو تو میں بلا تو معذرت کر رہا ہوں، حضور دی جلوہ گری تو بعد دنیا نے حضور نو صادق بھی آکھیا، امین بھی آکھیا، مکہ دے کافر آکھیا کہ نہیں آکھیا؟ 40 سال تک کہتے رہے، صادق بھی امین بھی۔ روضہ مصطفیٰ پر آج بھی لکھا ہے لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ مواجہ شریف پر سنہری حروف میں یہ جملہ یہ شعر آج بھی درج ہے۔ یارو صادق اور امین پاک رسول کو دشمن بھی پکارتے تھے۔ اختلاف کتھوں بڑھیا؟ اطاعت تے آگے رولا کتھوں بڑھیا؟ اطاعت تے آگے پتروں میں دوادہ تو ساکھو پترہ دیر ہوندی پہ یہ سکولے جا تو آکھی ابا توڑیاں کیا بات ہے، توڑا لباس کے دا آلائے، توڑا موبائل بادشاہ گلیکسی موبائل کیا بات ہے جناب؟ ہاں آئی فون جناب والا یہ دیکھ آپ کی گاڑی کتنے جائے؟ ابا آکھے گا میں تو آکھے جلدی کر، سکول دے اسمبلی دا ٹائم ہے، جلدی پہنچ۔ اور پھر آکھے بابا جان آپ کی گفتار کتنی اعلیٰ، آپ کی رفتار کتنی اعلیٰ، بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ تعریفیں کرتا جا، باپ کو غصہ آئے گا، وہ کہے گا میں بات کر رہا ہوں، بات کی اطاعت نہیں، تعریف خالی کر رہے۔ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں 40 سال تک میرے مصطفیٰ نے شب و روز مکہ میں گزارے، جب تک گزارے صادق بھی کہا لوگوں نے، آمین بھی کہا۔ جب اطاعت مصطفیٰ کی باری آئی اختلاف تو تب بڑا جب حضور نے حلال کو حلال فرمایا، حرام کو حرام کہا، بغیر بس بلا تشبیہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، حضور کی ذات تعریف سے بھی راضی ہوتی ہے مگر اس سے بڑھ کر اطاعت سے راضی ہوتی ہے۔ اللہ کی اطاعت بھی کرو، رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو۔ کوئی بندہ ساری زندگی رب کی اطاعت کرتا رہے، رسول کی اطاعت کی طرف نہ آئے، رب اپنی اطاعت منہ پہ دے مارتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور تجھے پتہ نہیں کہ میں نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ میرے آقا کی اطاعت یہی ہے۔ محفل میلاد مصطفیٰ کا سچا پیغام یہی ہے کہ ہم یہ سبق لے کے جائیں کہ محفل میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ صبح فجر کی نماز بھی ضرور ادا کریں۔ اللہ کریم اس محفل کو اپنی حسین بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا